تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہدایت بخشی، اور جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس نے ہمیں شرک، فسق و فجور اور والدین کی نافرمانی سے منع فرمایا۔ ہم اس کی بے شمار نعمتوں پر حمد بجا لاتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھایا، اور امت کی نصح و خیر خواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آخری سانس تک اللہ کی راہ میں کما قہو جہاد کرتے رہے۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بدترین امور دین میں نئی ایجادات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ نے بنی نوع انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، جو کہ اس کی رضامندی کا موجب ہے، اور اپنی نافرمانی سے منع فرمایا ہے، جو کہ اس کی ناراضی کا باعث ہے۔ بس جو شخص ذرہ برابر خیر کا عمل کرے گا وہ اس کو پالے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بس اللہ سے، اس کے اوامر سے متعلق ڈرو، اور اس نے جس چیز سے روکا اور منع کیا ہے اسے رک جاؤ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران 102۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان اور ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ سورۃ الاسراء 26۔ نیز ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اپنے قرابت والے کو، مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورۃ الروم 38۔ بے شک وفاداری، حق شناسی، جود و سخا، حسن اخلاق، اعلیٰ خوبیوں اور بلند اقدار میں سے یہ ہے کہ بھلائی کو یاد رکھا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے، اور احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ سورۃ الرحمن 60۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کو اس کا پورا بدلہ دو، اگر تم بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے لیے اس قدر دعا کر دو کہ تمہیں لگے کہ تم نے بدلہ چکا دیا ہے۔ امام احمد۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع اور زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ کئی ایک حقوق اور مشقت بھری ذمہ داریاں والدین کو سونپی ہیں، چنانچہ انہیں بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کا مکلف بنایا ہے، اور ان کے دلوں میں بچوں کے لیے محبت، رحمت، شفقت و مہربانی ودیعت کر دی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کے والدین نے اس کی خوشی کے لیے کتنی مشقتیں جھیلی، اس کی راحت و آرام کے لیے کتنی تھکن اور صحبتیں برداشت کی، اس کی اچھی نیند کی خاطر کتنی نیندیں قربان کی، اس کی سکم سیری کے خاطر کتنے فاقے کاٹے، اس کی سیرابی کے لیے کتنے پیاسے رہے، اور اس کی راحت و طمانینت کے لیے کتنے خطرات برداشت کیے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں والدین کے ساتھ ان سے سلوک کرنے، ان کی صحبت اختیار کرنے، ان کے ساتھ احسان کرنے، اور ان کے لیے اپنے بازو کو پست رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ، ان کی رضامندی اور خوشی کو اپنی رضامندی کے ساتھ، اور ان کی ناراضی کو اپنی ناراضی کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندی غلام سے بھلائی کرو۔ سورۃ النساء 36۔ اللہ کے بندو، بے شک والدین کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے لیے اپنے بازو کو پست رکھنا اور ان پر شفقت و مہربانی کرنا، خصوصاً جب وہ معذور اور بوڑھے ہو جائیں، عظیم واجبی حقوق اور عمدہ و محبوب ترین نیک اعمال میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، اور کہو، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی
اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ سورۃ الاسراء 24۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے۔ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان 14-15۔ نیز ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، اور اس کی حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں سے ہوں۔ احقاف 15-16۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے سچی محبت کرنا، ان کے ساتھ نرمی برتنا، بہت زیادہ حسن سلوک کرنا، ان کی تسکین خاطر کے لیے کوشاں رہنا اور ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا، یہ سب ان کے ساتھ اچھے برتاؤ میں شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی نافرمانی کرنا اور ان کے حقوق و معاملات میں کوتاہی برتنا حسن سلوک کی ضد ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، لہذا اس دروازے کا خیال۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا کس کی اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مسلم۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک عظیم عبادت ہے، قربت الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام کی اتنی تاکید بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی اسے بڑا قرار دیا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی سے روایت ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا جنگ میں جانے کا ارادہ ہے، میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ہی رہ اور خدمت کر، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ نسائی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ عسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی یمن کا امدادی لشکر آتا تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے، کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے؟ یہاں تک کہ ایک جماعت میں اویس آ گئے تو عمر نے ان سے پوچھا، کیا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ قبیلہ مراد اور خاندان قرن سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ کو برس کی بیماری تھی جو کہ 1 درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کی کمپ کے ساتھ آئیں گے جو قبیلہ مراد اور خاندان قرن سے ہوں گے، ان کو برس کی بیماری تھی جو 1 درہم جتنی جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی۔
فرمائی ان کی والدہ ہیں اور وہ اپنی والدہ کے بڑے فرمانبردار ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم پوری فرمائے گا، اگر تم سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا، لہذا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کر دی۔ مسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائیں اور اس کی آیات اور وعظ و نصیحت سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، ہم بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو باحیا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اخلاقی اقدار و روایات عطا کی اور جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائی، جو بشارت سنانے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ کی مانند تھے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی تمام آل اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ ان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، ان کے قرض کو ادا کرنا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، دعائیں کرنا، احسان و بھلائی کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی حسن سلوک کا حصہ ہے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اسی اثنا میں انصار کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی موت کے بعد کوئی ایسی نیکی باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، 4 چیزیں ہیں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ امام احمد اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ماں باپ دونوں یا ان میں کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ انسان دونوں کا نافرمان رہا ہو، لیکن اگر وہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے مسلسل دعا اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لکھ لیتا ہے۔ بیہقی۔ اللہ کے بندو، والدین کی نافرمانی ایک عظیم گناہ ہے، اس کی نحوست بڑی خطرناک ہے، اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ جنت میں داخل ہوگا اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا، اور جھوٹی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار یہ جملہ دہرایا کہ ہم نے کہا، کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، والدین کی نافرمانی کی پاداش میں ہونے والی سزائے الہی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی گناہوں میں سے جسے چاہتا ہے قیامت تک مؤخر کرتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ اللہ تعالی والدین کے نافرمان شخص کو موت سے پہلے زندگی ہی میں نافرمانی کی سزا دے دیتا ہے۔ حاکم۔ اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب الادا حق ہے اور ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی واجب ہے۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لہذا اس میں کوئی کوتاہی مت کرو اور اس میں جو کچھ خرچ کر رہے ہو اسے زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ یہی دونوں تمہارے وجود کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ رحمان 60۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو اور جن کا بھی ہم پر کوئی حق ہے انہیں معاف فرما اور ہمارا نام نیک اور صالح لوگوں میں درج فرما لے۔ اے اللہ، تو ہمیں والدین کے ساتھ ان کے جیتے جی اور وفات کے بعد بھی حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے ساتھ ہمیں بھی اپنی جائے رحمت میں جگہ دے۔ اے اللہ، تو ہم سے اور ان سے راضی ہو جا، ہمیں ان کی رضا عطا فرما، ہماری طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما اور ہمیں اور انہیں نیک اعمال کا وافر حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر اور فسق و فجور کو ہمارے لیے قابل نفرت بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد
ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماتے رہنا، یقیناً تو ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرما، اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما اور اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمراں کی اصلاح فرما، تو ہمارے فرمانرواں خادم حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق سے نواز، ان کی مدد فرما اور انہیں صحت و عافیت عطا کر۔ اے سارے جہاں کے پالنہار، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے۔ اے دعا قبول کرنے والے ہماری دعا قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرما۔